بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری مرحلہ تھا اور اس میں جو آخری اہم کام آپ نے سر انجام فرمایا تھا وہ ہے حج کا، کہ آپ نے ہجرت کے بعد یہ حج کیا اور اس میں آپ خود تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی بڑی تعداد تھی۔ تو اس حج کی کیا تفصیلات تھیں؟ اس سے پہلے آپ نے عمرے کیے ہیں، جیسے کہ سیرت میں 4 عمروں کا ذکر آتا ہے کہ 4 دفعہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے، لیکن حج صرف ایک ہی ہے۔ اور یہ جو عمرے تھے، پہلا تو عمرہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمرۃ الحدیبیہ سن 6 ہجری میں، جس میں آپ تشریف لے گئے تھے عمرے کی ہی نیت سے اور عمرہ کرنے کے لیے، لیکن مشرکین نے آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا، اور پھر آپ نے وہیں پہ حدیبیہ پہ ہی صحابہ کرام کو اور خود بھی آپ نے یہ کہا کہ وہ احرام کھول دیں، سر مڑا دیں، اپنی جو جانور ہیں ان کو ذبح کر دیں۔ دوسرا جو آپ کا عمرہ تھا وہی اسی کی قضا تھی، اس کو دوبارہ آپ نے یہ کیا تھا۔ تو آپ مکہ تشریف لے گئے، 3 دن وہاں پہ رہے، اور اس کے بعد پھر 3 دن مکمل ہونے کے بعد، جیسے ہم بات کر چکے ہیں، آپ واپس آ گئے۔ تیسرا عمرہ ہے آپ کا جو آپ نے حج کے ساتھ کیا تھا، حج کے ساتھ کیا تھا آپ نے، اور اس میں آپ کا حج قران تھا کہ عمرہ کر کے آپ اسی طرح باقی رہے، اور حج کے بعد پھر آپ نے جو 10 ذی الحج ہے اس میں آپ نے قربانیاں کیں، سر مڑایا اور احرام کھول دیا تھا۔ اور چوتھا ہے آپ کا عمرہ جب آپ حنین سے نکلے تھے اور واپس آئے تھے، اور جعرانہ سے آپ نے عمرے کی نیت کی تھی، احرام باندھا تھا، عمرہ کیا، اور اس کے بعد پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ تو اس طرح یہ 4 آپ کے عمرے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپ کا ہمیں سفر نہیں ملتا کہ آپ نے کیا ہو۔ اب آتے ہیں آپ کے حج کی تفصیل کی طرف۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے صرف ایک ہی حج کیا ہے، حجۃ الوداع، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ 10 ہجری کو ہوا تھا، اور اس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تاخیر نہیں کی، تو اس میں 9 ہجری کو تو آپ تشریف نہیں لے کر گئے تھے، لیکن آپ نے بھیجا تھا صحابہ کرام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور ایک طرح سے یہ ایک تمہید تھی اس بات کی کہ اب اگلے سال جو ہے وہ مسلمانوں کا ہی حج ہوگا، اس میں مشرکین کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو اجازت ہوگی، اور اسی لیے پھر اسی حج میں یہ سب اعلان کر دیے گئے کہ اب آئندہ سال کوئی شخص جو مشرک ہے وہ حج کے لیے نہیں آئے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ برہنہ طواف جیسے وہ کیا کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا، اور اس طرح یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب جو حج ہوگا وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس حج کی قیادت کریں گے، اور پھر اس میں بتائیں گے کہ حج کا اصل طریقہ کیا ہے جو کہ اسلام نے دیا ہے، اسلام کے طریقے کے مطابق، اور اس کی تفصیل جو ہے پھر ہم یہی جانتے ہیں جو کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو جب آپ نے ارادہ فرمایا تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں اس دفعہ حج کرنا چاہتا ہوں، تو جو بھی میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے۔ تو اس طرح پھر صحابہ کرام میں یہ بات پھیلتی چلی گئی حج کے بارے میں، اور سب کے سب اس لیے تیار ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم شریک ہوں گے، اور اسی طرح جو مدینہ کے ارد گرد لوگ تھے ان کو بھی اطلاع ہو گئی، وہ بھی تیار ہو گئے، اور اس طرح پھر جب آپ نکلے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد، جہاں تک کہ 1 لاکھ کے قریب کہا جاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ حج میں تھے، اس میں ضروری نہیں کہ سب مدینے سے تھے، کچھ مدینے سے تھے، کچھ مکے سے تھے، کچھ اور قرب و جوار میں سے تھے، اور کچھ اور جہاں جہاں جس کو اطلاع ملی وہ آ گیا تھا، اور یہاں سے بھی ایک بڑی تعداد تھی مدینے سے نکلنے والوں کی بھی جو آپ کے ساتھ نکلے۔ تو آپ نکل رہے تھے تو آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، یعنی کہ حد نگاہ تک ایک بہت بڑا سفر تھا، اور بہت بڑی ایک تعداد تھی جو آپ کے ساتھ تھی۔ تو آپ مدینے سے نکلے ہیں دن میں، جب کہ ذی القعدہ کے 6 دن رہ گئے تھے باقی، تو آپ نے
وہاں پر بعض میں آتا ہے کہ آپ نے مدینے میں ظہر کی نماز پڑھی 4 رکعت اور ان کو بتایا کہ احرام کے احکام کیا ہیں، احرام کس طرح باندھنا ہے، احرام کی کیا تمام چیزیں بتا دیں، اور اس کے بعد پھر آپ نکلے ہیں۔ تو یہ آپ کا وہ یعنی ابتدا تھی کہ آپ نے اس طرح حج کے لیے نکلنے کا جو پروگرام بنایا تھا اس کے مطابق آپ نکلے ہیں اور آپ نے وہ حج کیا۔ اور یہاں سے بھی جو آپ نے طریقہ جو استعمال کیا تھا، مطلب یہ کہ آپ نے غسل کے بعد سر کے بالوں کو تلبید سے مراد ہوتی ہے کہ خاص قسم کا ایک وہ ایسا محلول ہوتا ہے گوند کی طرح کا جو سارے بالوں کو لگا دیا جاتا ہے، اور خاص جب لمبے بال ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر آدمی جب سفر میں ہے اور سر پہ کچھ نہیں ہے تو وہ چہرے پر آئیں گے، بکھریں گے، آدمی کو پریشان کریں گے، ٹوٹیں گے، تو یہ تمام مسائل ہوں گے۔ تو اسی لیے پھر وہ کیا کرتے تھے کہ اس خاص قسم کا یہ سر پہ یہ چیز لگا لیتے تھے جس کو تلبید کہا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ان بالوں کو جما دیا جاتا تھا کہ جم جاتے تھے، جیسے کہ گوند لگا لیں اگر آپ تو وہ چیز چپک جائے گی اور وہ بال جو ہیں وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ آپ نے غسل کے بعد پھر یہ کیا، اور پھر آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر جب آئے تھے آپ ذوالحلیفہ جو کہ مدینے سے ہے، میقات مدینے کی میقات ہے مدینے والوں سے، اور جو بھی مدینے اس طرف سے آئے گا ان سب کے لیے ہے کہ وہ میقات سے احرام باندھے۔ تو وہاں پر آپ پہنچے تھے تو آپ نے وہاں پر آ کے عصر کی نماز پڑھی 2 رکعت، اور پھر آپ وہیں پہ ہی رہے تھے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے وہاں سے نکلے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ نے تکبیرات کہی ہیں جس میں کہاں پہنچے، کس طرح یہ دیکھنا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آپ نے عصر، مغرب، عشاء، پھر فجر، اور پھر بعض کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے، بعض ظہر کے بعد وہیں پہ احرام باندھا، اور پھر آپ وہاں سے نکلے ہیں۔ اور یہی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد پھر آپ نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، آواز بھی بلند کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام سن لیں، یاد کر لیں، پڑھتے رہیں، اور اس طرح یہ تلبیہ کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ اور پھر یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی اس کو آواز کو بلند کرنے کا کہا ہے کہ بلند آواز سے یہ تلبیہ پڑھا جائے تاکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی پوری وہ فضا جو ہے وہ اس سے معطر ہو جائے اور سب کے سب اس میں شریک ہو جائیں۔ اور یہاں پر بھی یہ بھی تھا کہ آپ نے صحابہ کرام کو بتا دیا تھا شروع میں ہی کہ 3 قسم کے حج ہیں، نسک ہیں، ایک تو حج افراد، ایک حج تمتع اور حج قران ہے۔ تو پہلے صرف آپ نے ان کو بتایا تھا، ان کو بتا دیا تھا، اور اس کو تاکہ وہ جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح پھر وہ کہ اگر حج ہے، صرف حج کی نیت ہے تو حج افراد ہوگا، حج قران ہے تو عمرہ اور حج کی نیت ہوگی، دونوں اکٹھے ہوں گے، ایک ہی احرام میں بیچ میں ان کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری صورت حج تمتع ہے کہ پہلے عمرہ اور اس کے بعد پھر اس کا احرام کھول دیا جائے اور پھر حج کا احرام باندھا جائے 8 ذی الحجہ کو تاکہ منا جا سکے۔ اور اس طرح پھر آپ چلے ذوالحلیفہ سے آگے گئے تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، ان کے ہاں ولادت ہوئی۔ تو حضرت ابوبکر کے صاحبزادے محمد وہاں پہ پیدا ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ وہ غسل کر لیں اور اچھی طرح وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، کپڑا پہن لیں، اور اس کے بعد احرام باندھ لیں اور تلبیہ کہتی ہوئی وہ چل پڑیں۔ اس طرح پہ یہ ان کے لیے یہ ایک سنت بن گئی، اس طرح کہ کسی کوئی خاتون اس حالت میں ہو اس کے لیے بھی احرام باندھنا اور حج کرنا جائز ہے، کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، آپ کے ساتھ اور صحابہ کرام جو راستے میں تھے حج کرنے کی نیت سے جانا چاہتے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ آ جاتے تھے، اور اس طرح یہ قافلہ چلتا رہا۔ روحا کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک وہ جسے حمار وحشی کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ زیبرا ہے، تو اس کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ کوئی بھی اس کو نہ چھیڑے، شکار نہ کرے۔ تو
ایسا نہ ہو کہ پھر وہ اس لیے کہ احرام کی حالت میں ہے، احرام میں اب یہ شکار کرنا جائز نہیں ہے. لیکن کسی نے وہاں پہ، وہاں کے لوگوں نے، ان لوگوں نے نہیں، وہاں کے لوگوں نے شکار کیا ہوا تھا یا اس کو شکار کیا، وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. تو آپ نے کہا کہ تم ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے اگر نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے جائز ہے اس کو، یعنی شکار کرنا جو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کے لیے کیا ہے، حجاج کے لیے، احرام والوں کے لیے، تو وہ ناجائز ہوگا. تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، سب کو تقسیم کر دیا جائے، اور انہوں نے پھر وہ اس کو استعمال کر لیا. اور اس کے بعد پھر چلتے اسی طرح راستے میں ہرن کا بھی واقعہ ملتا ہے اور چیزیں بھی، لیکن یہی ایک اصول آپ نے بتا دیا کہ اگر کوئی شکار کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا، جیسے کہ قرآن نے بتایا ہے، اور اگر اس کے لیے کیا گیا ہے تو اس کو اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. اور اس کے بعد پھر وہ عرج کے مقام پہ آپ اترے، وہاں پہ کچھ دیر آرام کیا، اور جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے ان کے پاس ہی سارا ساز و سامان تھا، ابو بکر کا بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. تو آپ وہاں پہ بیٹھے، آرام کیا کچھ دیر، کھانا وغیرہ استعمال کیا ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے چل پڑے. ابوا کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر الصعب ابن جثامہ، انہوں نے بھی اسی طرح زیبرے کا گوشت پیش کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا، اور یہ بتایا کہ ہم اس لیے رد کر رہے ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں، ہم اس طرح جو شکار ہمارے لیے کیا گیا ہے ہم اس کو نہیں کھا سکتے ہیں. تو لہذا انہوں نے پھر وہ آپ نے اس کو انکار کر دیا کہ یہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، ہم نہیں لے سکتے. کہ حاجی کے لیے اس قسم کی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز جو ہے وہ شکار نہ خود کرے نہ کسی اور کا استعمال کرے. اس کے بعد جب وادی عصفان پہنچے آپ، تو وہاں پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وادی عصفان ہے. تو کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام بھی یہاں سے گزرے ہیں اپنے سرخ اونٹوں پر، اور وہ بھی حج کرتے ہوئے یہاں سے گئے ہیں. اور جب صرف کے مقام پر پہنچے، جو کہ مکے سے آج کل کے دور میں تقریباً جو ہے وہ وہاں سے 12 کلومیٹر کے واسطے پر ہے، تو وہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایام شروع ہو گئے. اور جب کہ انہوں نے عمرے کی نیت کی تھی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان کے پاس، تو دیکھا کہ رو رہی ہیں. تو آپ سمجھ گئے کہ شاید تمہیں اس طرح کی ماہواری شروع ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر ایک چیز فرض کی ہے، تو تم اس معاملے میں وہ کچھ کرو جو کہ حاجی کرتا ہے، سوائے یہ کہ تم خانہ کعبہ میں نہیں جاؤ گی، طواف نہیں کرو گی، باقی تم سب کچھ کرو گی، تو تم سب کچھ کر سکتی ہو. اس طرح پھر وہ ان کے لیے بھی مسئلہ حل کر دیا، بتا دیا. وہ یہ سمجھی تھی کہ شاید وہ اب حج نہیں کر سکیں گی، تو ایسی بات نہیں ہے، تو ان کو بھی اجازت دے دی. اور پھر آپ نے وہیں پر صحابہ کرام سے وہاں پر یہ بتا دیا واضح طور پر کہ جس کے پاس بھی قربانی نہیں ہے تو اور وہ عمرہ بنانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو عمرہ بنا لے، اور جس کے پاس قربانی نہیں ہے تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے پھر کہ وہ اسی طرح رہے. تو یہ تو آپ صرف ان کو ایک طرح سے ایک نشاندہی کرتے رہے، تجویز دیتے رہے. لیکن جب مکہ پہنچے تو مکہ پہنچ کے پھر آپ نے ایک حتمی بات کہہ دی اور واضح کر دیا کہ جس کے پاس قربانی نہیں ہے تو وہ اس کو عمرہ بنا لے اور اپنے احرام کھول دے، اور جس کے پاس قربانی ہے اپنے ساتھ جانور لے کر آیا جیسے ان کا طریقہ ہوا کرتا تھا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے احرام پر باقی رہے، اور اس کے بعد پھر وہ حج کرنے تک رہے گا جب تک کہ حج کا احرام ختم ہونے کا وقت آئے گا. سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی عمرے کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ ہمارے لیے ہے صرف یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے کہ عمرہ جو ہے وہ اب حج میں قیامت تک کے لیے داخل ہو گیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا اب اس صورت میں اس کو پھر حج پہ کے ساتھ ہی اس کو شامل کر لیا گیا ہے، یعنی وہ حج تمتع کی طرف اشارہ تھا. اس کے بعد پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکے میں ذی طوا کا علاقہ ہے، وہاں پر آپ اترے، اور وہیں پہ پھر آپ نے وہ رات گزاری، جبکہ اس وقت ذی الحجہ میں 4 دن باقی تھے. تو وہیں آپ نے
رات گزاری، صبح ہوئی، غسل فرمایا، اور پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، تو آپ نے اس وقت جو حجون کا علاقہ یعنی جو مکے کا اونچا علاقہ ہے وہاں سے داخل ہوئے. تو اب عمرے کی حالت میں تو آپ یہ کہ اس کا نچلا جو علاقہ ہے وہاں سے داخل ہوتے تھے، لیکن حج میں آپ جو اس کا اوپر کا حصہ تھا وہاں سے داخل ہوئے ہیں. اور وہاں جا کر پھر آپ نے مسجد میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کی طرف بڑھے. کوئی تحیۃ المسجد نہیں ادا کیا آپ نے، اور اس لیے کہ تحیۃ المسجد جو ہوتا ہے وہی طواف ہوتا ہے. اور وہاں پہ جب حجر اسود کے قریب پہنچے آپ نے اس کا استلام کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے رکن یمانی کی طرف نہیں گئے بلکہ آگے چلے گئے، اور نہ ہاتھ اٹھائے صرف، اور نہ یہ کوئی نیت کی الفاظ کہے جیسے کہ ان طریقہ ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ زبان سے، اور نہ ہی تو کچھ تکبیر سے، بلکہ صرف آپ نے حجر اسود کے پاس گئے اپنے پورے جسم کے ساتھ، اس کی طرف رخ کر کے، اور اس کو پھر استلام کیا. چاہے اس میں سے آپ نے بوسہ دیا ہے یا ہاتھ لگایا ہے، بہرحال اس کے بعد چل پڑے. بائیں جانب خانہ کعبہ ہے اور پھر آپ اس طرف چل پڑے ہیں. اور پھر آپ نے کوئی دعا وہاں نہیں مانگی کھڑے ہو کر، نہ میزاب کے نیچے، نہ دروازے کے سامنے، نہ کوئی، بس آپ وہاں سے چلتے چلے گئے. اور نہ کوئی آپ نے کوئی خاص ذکر بتایا ہو، متعین کیا ہو کہ پہلے چکر میں یہ دعائیں پڑھیں، دوسرے میں یہ پڑھائیں. تو یہ لوگوں نے خود بنا رکھی ہیں، جو لوگ اس طرح کتابوں میں لکھ لکھ کے پہلے چکر کی دعا، دوسرے کی دعا، تیسرے کی دعا، اور اس طرح لوگوں کو بالکل ہی گھن چکر کر دیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو صرف اور صرف وہ ملتا ہے کہ آپ نے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھی ہے. صرف یہی دعا ہے، اس میں اور بھی کوئی اضافہ نہیں ہے جیسے لوگ کر دیتے ہیں وہ. تو یہ باقی میں جو چاہیں دعائیں کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، استغفار کریں، ذکر کریں، درود پڑھیں، جو بھی ہے وہ حاجی کے لیے یا اس طواف کرنے والے کے لیے اس میں اختیار ہے، جو بھی کر سکتا ہے. کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کس طرح بول رہا ہے. بس ایک وہ طوطے کی طرح رٹ کے، یا ایک وہ آگے آگے ایک شخص جا رہا ہے، پیچھے پیچھے اس کے لوگ اندھوں کی طرح پڑھتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں. پھر آپ نے اپنے طواف میں جو پہلے 3 چکر تھے اس میں رمل کیا ہے. رمل سے مراد یہ ہے کہ ذرا آپ نے اس طرح چلنا ہے جیسے کہ پہلوان اپنے اس میں اکھاڑے میں اترتے ہوئے ذرا اپنی طاقت دکھاتا ہے، اس طرح کی ہے. اور اس میں ذرا جلدی جلدی چلنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اجتباع کیا تھا. اجتباع سے مراد یہ ہے کہ اپنے جو دایاں بغل اس کے نیچے سے چادر نکال کے اپنے بائیں جانب ڈال لی جائے، اور اس طرح یہ کندھا جو ہے یہ ننگا ہو جائے گا. اور جب بھی آپ حجر اسود کے قریب جاتے تو پھر آپ اشارہ کرتے، یا اگر آپ سواری پر تھے تو پھر آپ نے اس کو اپنی محجن، وہی جو لاٹھی تھی جو آگے سے مڑی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اس کو چھوتے تھے، استلام کرتے تھے، اور اس کو پھر چوم لیتے تھے. اور رکن یمانی کو آپ نے نہیں چوما ہے، اس کو صرف ہاتھ لگانا کا ہی آتا ہے، لیکن اس کو چومنے کا، بوسہ دینے کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ آپ نے نہیں کیا ہے. تو یہ آپ کا طریقہ، اس طرح آپ نے 7 چکر آپ نے کیے اور یہ طواف مکمل ہو گیا. طواف کے بعد پھر آپ مقام ابراہیم کے پاس آئے، اور وہاں آپ نے یہ تلاوت فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی. اور مقام ظاہر ہے کہ مقام ابراہیم وہ آپ کے سامنے تھا، اور پھر خانہ کعبہ کی عمارت تھی. تو اس میں پھر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اور دوسری میں آتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی آپ نے تلاوت فرمائی. جب نماز سے فارغ ہوئے پھر آپ آئے حجر اسود کی طرف، پھر آپ نے استلام کیا، اور اس کے بعد پھر وہ صفا کی طرف تشریف لے گئے. تو جب اس کے قریب پہنچے تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اس طرح پھر آپ قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح ایک عملی کیفیت ہے، اس کا عملی نمونہ ہے جو آپ خود اپنے آپ کر کے دکھا رہے ہیں. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، جو اس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے اسی سے میں ابتدا کرتا ہوں. اور پھر صفا سے آپ نے ابتدا کی، اس پر آپ چڑھ گئے یہاں تک کہ خانہ کعبہ آپ کو نظر آنے لگا. قبلہ رخ کھڑے ہوئے تو آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد پھر آپ نے
یہ دعائیں کی یا یہ پڑھا پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور پھر اس میں دعا بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ. اس طرح 3 مرتبہ کیا آپ نے, 3 مرتبہ کر کے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دعائیں بھی ہوتی رہیں. اور پھر وہاں سے نکلے مروہ کی طرف چلے. جب بالکل درمیان میں پہنچے تو وہاں پھر آپ نے کچھ ذرا بھاگ کر دوڑ کر وہ علاقہ مکمل کیا. اور اس کے بعد پھر آپ وہاں پہ مروہ پہ پہنچ کر بھی آپ نے وہاں پر بھی اسی طرح یہ دعائیں اور یہی جو آپ نے منی میں کیا تھا وہی وہاں پر کیا ہے. اور اس طرح پھر یہ 7 چکر آپ نے لگائے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان. یعنی ایک طرف جاتا ہوا ایک چکر ہو گیا, واپسی میں دوسرا چکر ہو گیا, اس طرح کر کے وہ 3. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کچھ پیدل بھی کیا ہے, بعض جیسے روایت سے معلوم ہوتا ہے, اور بعض میں یہ آتا ہے کہ آپ نے سواری میں ہو کر کیا ہے. تو بہرحال یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے. تو یہ آپ نے وہاں سے صحیح کے بعد پھر آپ کا یہ عمرہ کا کام جو ہے مکمل ہو گیا. اور مروہ پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں پر آپ اس کے اوپر چڑھ گئے اور خانہ کعبہ کی رخ کر کے ہی وہاں پر بھی اسی طرح آپ نے کیا جیسے کہ صفا میں کیا تھا. اور جب صحیح مکمل ہو گئی تو پھر آپ نے کہا کہ جن لوگوں کے پاس قربانی نہیں ہے کہ وہ اب اپنے احرام کھول دیں, اپنے سر مڑا دیں, اور اب ان بالکل حلال ہیں. مطلب یہ کہ ان کے لیے آزادی ہے, کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. جو پابندیاں تھیں احرام کی وہ اب ان پر ختم ہو گئی ہیں, اس لیے کہ وہ احرام کھول دیں گے. اور اب یہ یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ تک ایسے ہی رہیں گے. اور آپ نے خود اپنے لیے کہا کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اب اپنے سر مڑاؤں, احرام کھولوں یا قربانی کروں. اور آپ نے یہی فرمایا کہ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں پیچھے نہ رہتا اور نہ قربانی ساتھ لے کے آتا اور اس کو عمرہ بنا دیتا, اور پھر میں اسی طرح کرتا جیسے کہ تم لوگوں نے کیا ہے. لیکن اب میرے ساتھ قربانی ہے لہٰذا میں اب کر نہیں سکتا ہے. تو آپ قران تھا آپ کا یہ, اور باقی لوگوں نے اس کو تمتع کی صورت دے دی کہ عمرہ اور اس کے بعد پھر حج. اور یہیں پر پھر آپ نے جن لوگوں نے حلق کروایا تھا یعنی اس طرح سے بالکل صاف کروا دیا تھا سر, ان کے لیے 3 مرتبہ دعا کی ان کی مغفرت کے لیے. اور جن لوگوں نے صرف جو ہے وہ کینچی سے صرف ان کو تراشا تھا بالوں کو, ان کے لیے 1 دفعہ کیا ہے. اور اسی طرح جو آپ کے ساتھ ازواج مطہرات تھیں سب کی سب آپ کے ساتھ تھیں, تو انہوں نے بھی اس لیے کہ ان کے ساتھ قربانی نہیں تھی تو انہوں نے بھی وہ احرام کھول دیا. سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان کا مسئلے کی جیسے بات کہ ان کا مسئلہ تھا تو وہ احرام نہیں کھول سکتی تھی ابھی, تو ان کا معاملہ اسی طرح رہا, اس لیے کہ انہوں نے طواف بھی نہیں کیا, صحیح بھی نہیں کی, تو وہ ابھی اسی طرح اپنی اسی حالت میں تھی. اور اس طرح پھر آپ جتنا عرصہ رہے یہاں پر تو اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ مکے میں جہاں پڑاؤ کیا تھا وہیں پر آپ چلے جاتے تھے. اور اس طرح پھر مکے میں آپ نے یہ 4 دن وہاں گزارے ہیں. یعنی کہ آپ اتوار کو پہنچے, اتوار پیر منگل بدھ, اور جمعرات کو پھر آپ نکلے ہیں 8 کو, اور 9 کو جمعہ تھا یوم عرفہ. تو اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 4 دن گزارنے کے بعد پھر وہاں, اور اس دن پھر جمعرات کے دن جو جب سورج طلوع ہو گیا اور سورج اچھی طرح اونچا چلا گیا اشراق کے وقت, آپ پھر مسلمانوں کے ساتھ منی تشریف لے گئے. تو اس میں جن لوگوں نے اس وقت احرام کھول دیا تھا انہوں نے سب احرام باندھ لیا, اور اس کے بعد سب وہ چلے گئے. کوئی حرم نہیں کیا, کوئی طواف نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, سیدھا وہ منی کی طرف چلے. اب منی جب پہنچے تو وہاں پہ آپ کے مقام یا آپ کے انتظامات موجود تھے, تو وہاں پہ آپ نے یہ ظہر اثر کی اور وہیں پر رہے, اور یہ دن گزارا جس میں ظہر اثر مغرب عشاء. اور پھر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے, اس کی فجر کے بعد پھر آپ وہ جب سورج طلوع ہو گیا تو وہاں سے آپ نکلے ہیں اور عرفات کی طرف آپ نے رخ کیا. آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے جیسے میں نے عرض کیا, آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے, اور کوئی ان میں سے تلبیہ پڑھ رہا تھا, کوئی تکبیر کہہ رہا تھا, لیکن آپ نے کسی کو منع نہیں کیا, کسی کو کچھ نہیں کہا کہ جو بھی کہتا ہے اصل تلبیہ ہے. لیکن اور جب اس کے بعد جب آپ پہنچے ہیں عرفات میں تو نمرہ وہاں پر آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا تھا.
تو یہ عرفات کے علاقہ ہے، تو وہاں پر آپ اترے، قیام کیا جب سورج کو زوال ہو گیا، تو پھر آپ نے کہا کہ اونٹنی لائی جائے، قصوہ جو آپ کی اونٹنی تھی وہ لائی گئی، اور پھر اس پر آپ سوار ہو کے جو اس کے وادی کا درمیانی علاقہ تھا وہاں پہ آپ تشریف لے گئے، اور وہاں پہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو یہی آپ کا وہ عظیم خطبہ ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں سب سے پہلے ہی آپ نے جو اسلام کے جو اصل قواعد ضوابط ہیں، وہ جو اصل ارکان ہیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر شرک اور جاہلیت کی جتنی بھی چیزیں تھیں سب کے سب کو ختم کر دیا، کہ اب نہ کوئی وہ سود رہے گا، نہ کوئی وہ قصاص رہے گا، نہ خون کا معاملہ رہے، سارے مسئلے ختم، سب کو ختم کر دیا، اور بتا دیا کہ ہر وہ چیز جو کہ تمام ملتوں کے ہاں حرام ہے، اسلام میں بھی حرام ہے، اس میں خاص طور پہ دوسرے کا خون بہانا ہے، مال لوٹنا ہے، اس کی عزت کو پامال کرنا ہے، تو وہ سب چیزیں جو ہیں اب حرام ہیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر۔ اور تمام جاہلیت کے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تمام چیزیں بتا دیں کہ سب میرے قدم و تلے ہیں، اس طرح آپ نے رون ڈالا ان کو، جس میں جاہلیت کا سود تھا، جاہلیت کی اور دوسری چیزیں تھیں۔ پھر خواتین کے بارے میں تاکید فرمائی، اور ان کے لیے جو حق ہے اس کا ذکر فرمایا، ان کے ذمے جو حق ہے اس کی بات فرمائی، اور یہ سب بتا دیا کہ یہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نان نفقہ ہے اور دوسری ضروریات ہیں وہ حق کے ساتھ ان کو دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اجازت دی ہے، جیسے قرآن نے کہا ہے کہ اگر وہ نافرمانی کرتی ہیں تو جو اللہ کے حکم کے مطابق وہ سختی کر سکتے ہیں۔ اور پھر امت کو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کی تاکید کی، اور بتایا کہ اگر وہ اس کو تھامے رہیں گے اور سنت رسول کو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد جب وہ فارغ ہوئے آپ، تو پھر ان سے کہا کہ بتاؤ کچھ کہو، کہنے کے لیے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ کیا کہیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ کہو نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا، آپ نے ادا کر دیا، آپ نے یہ نصیحت کر دی، سب کچھ آپ نے پہنچا دیا ہے۔ تو پھر آپ نے اپنے انگلی آسمان کی طرف اشارہ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا، 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کو اللہم فشہد اللہم فشہد اللہم فشہد، کہ یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ان سے کہا کہ جو تم میں سے یہاں پر نہیں آیا ہے تو اس کو پہنچا دی جائے، جو حاضر ہیں وہ غائب کو یہ بات بتا دیں، سمجھا دیں، تاکہ یہ خطبہ تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور اسی طرح ام الفضل بنت الحارث الہلالیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ، حضرت عباس کی اہلیہ، انہوں نے آپ کو دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، اور وہ پھر آپ نے سب کے سامنے پیا ہے، یہی بتانے کے لیے کہ آپ روزے سے نہیں تھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ روزے سے، اس لیے کچھ لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی، تو اس طرح وہ اس کو بھی ختم کر دیا۔ خطبہ دینے کے بعد پھر آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ وہ اقامت کہیں، بلکہ اذان کہیں، اور پھر اقامت ہوگی۔ اور یہ ہے کہ آپ نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد پھر آپ اس جگہ پر آئے نمیرہ میں، نمیرہ کی جگہ پر وہاں پر تشریف لائے، اور وہاں پر پھر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں بھی ہے کہ اس کے بعد پھر آپ نے خطبے کے بعد پھر حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان دیں، اقامت کہیں، تو پھر آپ نے ظہر کی 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت، اس میں کوئی جہری تلاوت نہیں تھی، حالانکہ جمعہ کا دن تھا، لیکن یہ جمعہ کی نماز نہیں تھی، یہ ظہر کی نماز تھی۔ اور اس کے بعد پھر اقامت کہی گئی عصر کی، اور عصر کی 2 رکعت نماز پڑھی آپ نے، اور آپ کے ساتھ اہل مکہ بھی تھے، آس پاس کے لوگ بھی تھے، سب نے آپ کے ساتھ وہی جمع اور قصر کے ساتھ نماز پڑھی، کسی کو آپ نے حکم نہیں دیا کہ اپنی نماز کو پورا کرے اور نہ اس جمع کو چھوڑ دے، بلکہ سب سے کہا، سب لوگ، اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ مکے والے بھی ہیں، جدے والے بھی ہیں، آس پاس کے لوگ بھی ہیں، سب ہیں، جبکہ دوسری جگہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب سفر میں ہوتے تھے اور مقامی لوگ آتے تو آپ ان سے کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم مسافر ہیں، تم اپنی نماز پوری کر لینا، ہم قصر پڑھیں گے، لیکن یہاں آپ نے نہیں کہا، یہ اس کا مطلب یہی کہ سب کے لیے تھا، سب کے لیے تھا کہ وہ نماز جو ہے یہاں پہ قصر پڑھیں گے اور جمع کریں گے۔ تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں، نہ تمہارے لیے قصر جائز ہے، نہ تمہارے لیے جمع کرنا جائز ہے، نماز بھی پوری پڑھو اور اپنے وقت پہ پڑھو،
تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو، نعوذ باللہ۔ اس طرح کا سوچنا کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہا کسی سے۔ اور پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو پھر اپنی اسی جگہ پر آئے اور بعض پہاڑ کے قریب، اور وہاں پہ آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہو کر، اور پھر آپ کے دائیں بائیں حجاج کرام تھے، صحابہ کرام تھے، اور تو پھر آپ نے وہاں پہ دعا کی، وہاں پہ کھڑے ہو کر دعا کی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر جب فارغ ہوئے تو پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ اب وہ بطن عرانہ اس سے جو ہے وہ اٹھ جائیں، اور بتا دیا ان کو کہ عرفات سارا کا سارا موقف ہے، جو جہاں پہ بھی ہے وہیں پہ کھڑے ہو کر دعا مانگ لے، وہیں پر وہ رہے تو اس کا حج ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے وہاں پر آئے اور وہاں پہاڑ پر چڑھے، اور یہ اس قسم کی کوئی بات نہیں کہی آپ نے، اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ تو لہذا پھر آپ نے وہاں پہ کیا اور سب کو بتا دیا کہ عرفات جو ہے وہ پورا کا پورا موقف ہے۔ اور اسی طرح پھر لوگوں کو بھی بتا دیا، ان سب کو بتا دیا کہ جہاں پہ بھی ہے جو وہیں پہ کھڑا ہو، اور اس کے بعد پھر وہ وہیں پہ ہی اس کا حج ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک شخص آیا اہل نجد میں سے، اور انہوں نے حج کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ الحج جو عرفہ، کہ حج تو عرفات ہی ہے، مطلب ایک رکن اعظم یہ عرفات ہے۔ تو جو بھی فجر سے پہلے یہاں پر آیا اور اس نے یہاں پہ قیام کیا، اس کے بعد منی میں، اور منی میں 2 دن کے بعد چلا گیا یا 3 دن کے بعد چلا گیا، اس کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر آپ وہاں پر دعائیں کرتے رہے۔ آپ کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی کہ اللہم لک الحمد کالذی نقول وخیرا مما نقول، اللہم لک صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی والیک مآبی ولک ربی تراثی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الامر، اللہم انی اعوذ بک من شر ما تجیء به الریح۔ اور اسی طرح یہ دعا بھی آئی کہ اللہم تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی، لا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك، اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ کثرت سے جو آپ نے دعا مانگی ہے عرفات کے دن، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو آپ اسی کو ہی آپ یہ دعا کرتے۔ اسی طرح عرفات میں یہ واقعہ بھی ہوا کہ مسلمانوں میں سے ایک صاحب جو تھے وہ اپنی اونٹنی سے گر گئے اور گردن ان کی ٹوٹ گئی اور وہ انتقال کر گئے۔ تو پھر آپ نے حکم دیا ان کے بارے میں کہ ان کو کفن ان کے انہی 2 چادروں میں ہی دیا جائے گا، خوشبو نہیں لگائی جائے گی، اور ان کو صرف پانی اور بیری کے پتوں سے ان کو غسل دیا جائے، سر کو نہ ڈھکا جائے نہ چہرے کو، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اٹھائے گا تو وہ لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ کیا مقام ہے! اس طرح پھر یہ سنت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتا دی گئی۔ اس کے بعد جب سورج غروب ہو گیا اور اس کے اچھی طرح غروب ہونے کے بعد اس کی سرخی بھی ختم ہو گئی، تو پھر آپ وہاں سے عرفات سے نکلے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ سواری پر اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ آرام سے سکون سے یہ کہتے جا رہے تھے اور چلتے جا رہے تھے، لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کا سر جو تھا، آپ کی جو رحل ہے جس پر آپ تشریف فرما تھے، اس کی جو نوک تھی اس سے آپ ٹکرا رہی تھی، اور آپ یہی کہہ رہے تھے کہ ایھا الناس علیکم بالسکینہ فإن البر لیس بالایضاع، کہ لوگو آرام سے سکون سے چلو، اس طرح جلدی جو ہے اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تیزی میں بھاگنے میں دوڑنے میں نہیں۔ اور وہاں سے آپ چلے اور راستہ جو سے آئے تھے اس سے پلٹ کے دوسرے راستے سے واپسی ہوئی آپ کی، جیسے آپ کا طریقہ تھا۔ اس طرح کے جو بھی ایسی کوئی عبادت کے لیے کہیں آتے تھے تو آپ ضرور راستہ بدل لیتے تھے۔ اور یہاں پر پھر آپ نے اپنی جو اونٹنی کو جب ذرا باہر نکلے ہیں، کھلے علاقے میں آئے ہیں، تو پھر اس کو جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی تھوڑا سا اس کو تیز کیا، زیادہ تیز نہیں ہے،
اور اسی طرح چلتے رہے، اور جہاں پہ بھی کوئی اونچی جگہ پہ آتی تھی، کوئی بلندی، کوئی پہاڑی، تو آپ اس کی لگام کو چھوڑ دیتے تھے، وہ اونٹنی اوپر چڑھ کے پھر وہ نیچے اتر جاتی تھی، اور پورے سارے راستے آپ نے تلبیہ کہتے رہے اپنے اس میں، اور ایک جگہ پہ اترے بھی، وہاں پر اپنی ضرورت پوری کی، وضو کیا، اور حضرت اسامہ نے کہا کہ نماز پڑھیں گے یہاں پر آپ، یعنی ظاہر کہ مغرب کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو آپ نے فرمایا نہیں، نماز آگے جائیں گے، اور پھر آئے یہاں تک کہ مزدلفہ پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے پھر نماز کے لیے پھر وضو کیا، اور اذان دی گئی، اذان کے لیے جب حکم دیا، اقامت کہی گئی، اور پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، پہلے نماز ادا کی گئی، اور اس کے بعد پھر اونٹوں کو بٹھا کے سامان وغیرہ اتارا گیا، اور پھر آپ نے حکم دیا اقامت کہنے کا، اور اقامت ہوئی، پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ تو اس طرح یہ ہے کہ ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ یہاں پر بھی، اور جیسے وہاں عرفات میں بھی ہوا تھا، اور یہ دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھی گئی۔ پھر آپ وہاں پہ آرام فرمائے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، رات کو آپ نہیں اٹھے، کوئی قیام اللیل نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اور بعض لوگ جو اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ ایسی حدیث لاتے ہیں کہ جو عید کی راتوں کو جو زندہ کرے گا اس کے لیے یہ ہے، اس کا ایسی حدیث کا ثبوت نہیں ہے، ایسی حدیث ثابت نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اگلے دن جو ہے وہ عید کا دن ہے، 10 ذی الحجہ ہے، اور لیکن آپ نے، اور جبکہ حاجی کو تو بہت زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں، اور اس رات کو بھی پھر آپ نے بعض لوگ جو عورتیں، بچے، بوڑھے، ان کے لیے اجازت دے دی کہ وہ مینا جا سکتے ہیں، فجر سے پہلے وہاں پہنچ جائیں، یعنی نکلیں وہ سورج چاند کے غروب ہونے کے بعد، اور پھر جب وہ سورج نکل آئے تو پھر جا کے اس کو کنکریاں ماریں۔ اور اس طرح پھر وہ بعض لوگ چلے گئے، بعض صحابہ کرام، بعض خواتین، ان کو آپ نے جن کو بھیج دیا وہ پہلے جا گئے، اس طرح ان کو اس کی اجازت مل گئی کہ وہ اس میں چلے جائیں۔ تو آپ اب یہیں پر تھے مزدلفہ میں ہی، تو جب صبح ہوئی تو آپ نے فجر کی نماز ادا کی، جیسے کہ آپ کا طریقہ تھا کہ اول وقت میں ادا کیا کرتے تھے اذان اور اقامت کے ساتھ۔ اب یہ 10 ذی الحجہ تھی، یوم النحر اور عید کا دن، اور یہی یوم الحج الاکبر جسے کہا ہے قرآن نے، وہ یہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے، اس جگہ پہ آئے، مشعر الحرام کی جگہ جو مسجد کی جگہ ہے اس کے قریب آئے، قبلہ رخ کھڑے ہوئے، اور پھر آپ نے وہاں پہ دعا شروع کی۔ وہاں پہ بھی آپ بہت ہی الحاح، گریہ زاری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ روشنی پھیل گئی۔ سورج نہیں طلوع ہوا لیکن روشنی پوری طرح پھیل گئی۔ تو اور اس وقت ایک شخص آیا، عروہ ابن مدرس الطائی، بنی طئی کا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں طئی کے پہاڑوں سے آیا ہوں، میں نے اپنی اونٹنی کو بھی بھگایا ہے وہاں سے، اپنے آپ کو بھی تھکایا ہے، اور پھر میں کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا جہاں میں کھڑا نہ ہوا ہوں، تو کیا میرا حج ہو گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی ہماری یہ نماز پا لی اور ہمارے ساتھ یہاں پہ کھڑا ہو گیا، ہمارے ساتھ چلا، اور اس سے پہلے وہ دن یا رات میں، یعنی اس کا وقت بھی بڑھا دیا گیا کہ عرفات کا دن اور عرفات کے بعد کی رات بھی اس میں شامل ہے، اس نے اس میں وقت گزار لیا عرفات میں، تو اس کا حج ہو گیا، اس کے مناسک پورے ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی رخصت مل گئی ایسے لوگوں کے لیے جو کہ اگر لیٹ ہو جائیں لیکن عرفات پہنچ جائیں اس 9 ذی الحجہ کے دن میں یا اس کی رات میں، تو ان کا حج ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ مزدلفہ آ جائیں، مزدلفہ سے پھر وہ مینا چلے جائیں۔ تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بات بتا دی۔ پھر وہاں سے آپ چلتے ہیں، اور پہنچ کر جب وہ مینا پہنچتے ہیں تو مینا کے لیے آپ نے کہہ دیا تھا کہ مینا کلھا منحر، کہ اس میں پوری ہر جگہ قربانی کی جا سکتی ہے، اس طرح مکے کے تمام راستوں میں، علاقوں میں، اور وہاں پر آپ نے اور پھر ان کے بارے میں بتا دیا تھا کہ کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے آ کر یہاں پہ کنکریاں ماری ہیں، کنکریاں ماری، 7 کنکریاں جو کہ آپ نے مزدلفہ سے لی تھیں۔ مزدلفہ سے آپ نے کہا تھا صحابہ کرام کو کہ کنکریاں دکھاؤ، اٹھائیں، آپ نے منگوائیں، اور اس کے بعد ان کو دکھایا کہ یہ دیکھو اس طرح کی جو ہے، جیسے کہ کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اتنی بڑی، زیادہ بڑی نہیں ہے، وہ آپ نے لی، ان کو دکھائی۔ تو یہ آپ نے صرف ان کو دکھانے کے لیے کہی تھی، یہ کوئی نہیں تھا کہ لازمی ہے مزدلفہ سے لوگ کنکریاں اٹھائیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ لازم ہے۔
اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھی نہیں ہے، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی، کنکریاں جمع کرنا شروع کر دو جاتے ہی پہلا کام. تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ وہاں منیٰ میں ہی وہاں سے بھی کنکریاں لے سکتے ہیں، راستے میں سے اٹھا سکتے ہیں. اگر زیادہ ہی ہے تو مزدلفہ سے اگلے دن کی جو آپ نے کنکریاں مارنی ہے جمرۃ العقبہ کو، بس اس کی کنکریاں لے لیں، کافی ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو جمرۃ العقبہ گئے وہاں پہ جا کے کنکریاں ماری، اور اس کے بعد پھر آپ منیٰ میں آئے، اور منیٰ میں آ کر پھر آپ نے قربانی کی. اور قربانی کرنے کے بعد پھر آپ نے حلاق یعنی جو حجام تھا، نائی تھا، اس کو بلایا، اور وہ تھے معمر ابن عبداللہ. تو وہ آپ معمر ابن عبداللہ انہوں نے آپ کے سر کو اس طرح سے صاف کرنا شروع کیا، اور پہلے دائیں جانب کا کہا کہ ادھر سے دائیں جانب سے بال صاف کرو، اور وہ بال جو ہیں وہ آپ نے جو صحابہ کرام کو دے دیے ان میں تقسیم کر دیں. اور اسی طرح پھر بائیں جانب کے بال جو تھے وہ حلق کیے گئے، وہ انہوں نے صاف کیے، اور ابو طلحہ کو بلا کر ان کے حوالے کر دیے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے وہ بھی تقسیم ہو گئے، صحابہ کرام کو دے دیے، اور وہ بڑی خوشی سے اس کو لیتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات اقدس ہے جو کہ جس کے تبرک ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے پھر آپ کی چیزیں جو تھیں یہ بہت ہی لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتی تھیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان کو وہاں پہ دے دی. اور پھر وہاں سے جب منیٰ میں ہی رہے، منیٰ میں ہی رات گزاری، صبح ہوئی، جب سورج کو زوال ہوا تو پھر آپ آئے جمرات کی طرف. اور پہلے جو جمرۃ الاولیٰ ہے، چھوٹا جمرہ جو کہ مسجد خیف کے بعد ہے، اس کو پھر آپ نے 7 کنکریاں اس کو ماری، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے. اور پھر اس کے بعد آگے ذرا گئے اس سے، اور ایک طرف کھڑے ہو کر پھر آپ نے دعا کی، قبلہ رخ کھڑے ہو کر وہاں پہ دعا کرتے رہے، کافی لمبی دعا کی. اس کے بعد پھر جو درمیانہ جمرہ ہے اس کی طرف تشریف لائے، اس کو بھی پھر آپ نے اسی طرح کنکریاں ماریں، اور پھر وہ وادی کی ایک طرف ہٹ کر آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہو کر پھر دعا کی، وہاں پہ کافی دیر دعا کرتے رہے. اور اس کے بعد پھر تیسرے جمرے پر آئے جو جمرۃ العقبہ ہے، اور اس میں بھی پھر آپ نے کھڑے ہو کر اس کو بھی کنکریاں ماری، 7 کنکریاں مار کے، اور وہاں پر پھر آپ نے دعا نہیں مانگی. اور اس کے بعد پھر آپ وہاں سے واپس آ گئے، اور یہ اس طرح یہ 11 بھی اور 12 بھی آپ نے کیا. اور پھر 13 کو بھی رہے آپ، 13 کو بھی آپ نے وہیں قیام فرمایا، اور وہاں سے اجازت ہے کہ 12 کو چلے جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا وہ مکمل حج ہے، تو لہذا آپ 13 ذی الحجہ کو بھی وہیں پر رہے، اور وہاں پر پھر وہ کنکریاں مار کے اس کے بعد پھر آپ وہ مکہ کی طرف آئے اور مدینے کا رخ کیا آپ نے. اور روحا کے مقام پر وہاں پہ بھی کچھ لوگ ملے، انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے کہا مسلمان ہے. تو بہرحال پھر ایک خاتون نے ایک بچے کو اٹھایا ہوا تھا، اس کو بتایا کہ کیا اس کا حج ہو جائے گا یا ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کا حج ہو گیا اور تمہارے لیے اجر ہے. اس کے بعد پھر آپ وہ مکہ میں ہی آپ نے محصب کے مقام پر وہاں پہ وقت گزارا، کچھ دیر رات گزاری. اور عائشہ نے کہا کہ وہ چاہتی تھیں کہ وہ عمرہ نہیں کر سکی تھیں جب آئی تھیں اپنی اسی ضرورت کی بنا پر، تو ان کا میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں جیسے تمام خواتین جو ہیں عمرہ اور حج کر کے جائیں، میں صرف حج کر کے جاؤں، تو میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ تنعیم، اور ان کو بھیج دیا، اور وہاں سے وہ آئیں، انہوں نے عمرہ کیا، اور پھر آپ سے آ کر مل گئیں. آپ طواف وداع آپ نے کر لیا تھا، تو اس کے بعد پھر حضرت عائشہ اور ان کے بھائی آپ کے ساتھ آ کر مل گئے، اور اس طرح پھر مدینے واپسی ہو گئی. وہاں پہ ذوالحلیفہ پہنچے، وہاں رات گزاری، اور جب مدینے کے اثرات اس کے نشانات نظر آئے تو آپ نے 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، اور پھر یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور اس کے بعد پھر آپ دن ہی دن میں مدینہ پہنچ گئے، اور مدینہ کسی راستے سے وہ آپ نے اس کو اختیار کیا. تو اس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ. اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا، صحابہ کرام کو
بار بار کہتے رہے کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے میں حج کے طریقے سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال تم سے ملاقات نہ کر سکوں، اور یہی ہوا، اسی سال پھر آپ کا انتقال ہو گیا، تو لہذا پھر یہ دوبارہ تو آپ حج میں نہیں آ سکے، تو یہی تھا، اسی لیے آپ بار بار کہہ رہے تھے، تو جو بھی آپ نے بتایا ہے، جو بھی آپ نے اس میں مسلمانوں کی تربیت کی ہے، مسلمانوں کو تعلیم دی ہے، وہی اصل چیز ہے، وہی اصل معیار ہے، وہی اصل سنت ہے، اسی کے مطابق ہی حج ہوتا ہے، کسی کو جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز ملا لے، اور جب دین بھی مکمل ہو چکا یہیں اسی حج میں ہی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو یہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، کسی قسم کی اور کوئی چیز میں بڑھائی نہیں جا سکتی، کسی قسم کا اور اس میں اختراع یا ابتداع نہیں کی جا سکتی، صرف وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کر کے دکھایا ہے، تو وہی آپ نے کیا اور اس کے مطابق ہی حج کیا، تو لہذا یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جو بھی حج کے لیے جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو پڑھے، دیکھے، سوچے، غور فکر کرے کہ آپ نے حج کیسے کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اسی کو پوری طرح فالو کرنا چاہیے، اس کے مطابق حج کرنا چاہیے، تو یہ ہے وہ حج صحیح ہوگا، اور یہی پھر اللہ تعالیٰ اسی کو حج مبرور بنا دیں گے، اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور جس کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے اتنا اونچا مقام اور اتنا بڑا انعام جو رکھ دیا ہے کہ وہ حج مبرور ہو، حج مبرور سے مراد یہ ہے کہ وہ جو خالص اللہ کے لیے ہو، اور اس میں کسی قسم کی کسی اور کے لیے کوئی چیز ملاوٹ نہ ہو، سنت کے مطابق ہو، اور دوسری بات ہے کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے بعد اگر انسان کے حالات بدل جاتے ہیں، وہ بہتر انداز میں ہو جاتا ہے، اور اس کی پہلے کی زندگی سے یہ بعد کی زندگی بدل جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج مبرور تھا اس کا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول کر لیا ہے، اور اس کے لیے آسانیاں کر دی ہیں، اور اس کو نیکی کی توفیق دے دی ہے، اگر وہ ویسے کا ویسے ہی رہا تو یہ پھر مسئلہ جو ہے وہ خطرناک ہو جائے گا کہ پتہ نہیں اس کا حج قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا، تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ اتنا بڑا انعام دے دیا جاتا ہے، اور یہ کہہ دیا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے بھی حج کیا اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں کہی، کوئی نفسی خواہشات پہ عمل نہیں کیا، اور اس طرح حج اللہ کے لیے کیا، تو وہ اس طرح واپس لوٹ اس دنیا میں آیا ہے بالکل پاک صاف، تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی کہ آدمی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا انعام دے دے، اس کو بالکل پاک صاف کر دے، دھو دے، اور وہ پھر اسی طرح گناہوں میں لت پت ہو جائے، تو لہذا پھر اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے اس کو جو دولت دی ہے اور اس کو اس طرح پاک صاف کر دیا ہے، تو اپنی اسی پوری طرح پاکیزگی میں رہے، اور اسی طرح رہے یہاں تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔